بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھ دوں۔ جو عمران خان کا آج پہلی مرتبہ بڑا اعلان، قوم کو خوشخبری سنائی اور کہا آزادی چھین کر واپس آ رہا ہوں۔ یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا، اس کی تفصیل میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تحریک انصاف کا آج آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان بھی سامنے آ گیا اور مولانا فضل الرحمان نے حکومتی اتحاد میں شرکت کو سیاسی خودکشی قرار دیتے ہوئے قطع تعلق کر دیا۔ اور تحریک انصاف نے جلسوں کی پوری ایک سیریز کا اعلان بھی کیا ہے۔ لاہور کے جلسے کی تاریخ دی، پورے ملک میں جلسوں کا انعقاد، اور بشرا بی بی کی کل رہائی، ضمانت کا فیصلہ نظر آ رہا ہے۔ ایجنسیوں کے 3 اہلکار آج عمران خان کے پاس کیسے پہنچ کے معاملہ کیا تھا، خان نے بے نقاب کیے، اور نواز شریف اب صرف اپنے گھر کے وزیر اعظم رہ گئے۔ اپنے ہی گھر میں انہوں نے انکوائری بٹھا دی، کمیٹی پوری۔ جاتی عمرہ میں کیا ہوا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آج الیکشن ایک دفعہ پھر معطل کیے گئے، تیسری دفعہ قانون کو معطل کیا گیا، اور معیشت سیاست کے ساتھ ساتھ پتھر کے دور میں آپ پہنچ چکے ہیں۔ 1965 کی تاریخ کی بدترین رینکنگ میں آج کرکٹ ٹیم بھی پہنچ گئی۔ یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ سب سے پہلے علی امین گنڈا پور نے آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اس میں 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے، اس پر پورے ملک میں بڑے منفرد انداز میں منصوبہ بندی اور کارکنوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ رؤوف حسن سمیت تمام تحریک انصاف کی قیادت جلسے گاہ پہ پہنچی ہے۔ جلسے کا اعلان کیا 8 ستمبر اسلام آباد میں، 12 ستمبر کرک میں اور 22 ستمبر کو لاہور میں۔ اب جو لوگ جلسہ کینسل کرنے کا سوچ بھی رہے ہیں، اس وقت گناہ کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے۔ ابھی عمر ڈار نے یہاں تک کہا کہ کور کمیٹی کا یاد رکھے حصہ بھی، اس نے کہا جلسہ اب کینسل ہوا تو اب کارکنان ہمارے گھروں کے باہر آ کے جلسہ کریں گے۔ پاکستان کی عوام اب جلسہ کینسل کرنے کے معاملہ کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس وقت یقین کریں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی اور حکومت کے لوگوں کی نیندیں حرام ہیں، یہ خوفزدہ ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ باقی جماعتیں بھی کھڑی ہوتی نظر آ رہی۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان کا بیان تھا، جو آج حکومتی اتحاد سب سے بڑا معاملہ ان کے لیے بنا ہوا تھا، کیونکہ یہ 2/3 اکثریت کا معاملہ تھا، مولانا نے تو صاف صاف کہہ دیا یہ سیاسی خودکشی ہے، میرا دماغ خراب ہے، میں ان حالات میں حکومت کے ساتھ جڑوں۔ حکومت اب اپنا وقت پورا کر چکی ہے، یہ اب آخری سانسیں ہیں، اور یہ سانسیں اسی مہینے ختم ہوں گی۔ دیکھیں خان کو آج جیل میں 397 دن ہو گئے، یہ 13 مہینے اور 4 دن بنتے ہیں۔ ہفتوں میں دیکھیں تو 56 ہفتے بنتے ہیں، گھنٹوں میں دیکھیں تو 9528 گھنٹے بنتے ہیں، اور منٹوں میں 5,71,680، سیکنڈوں میں 3,43,00,000 سیکنڈ۔ جب یہ ویڈیو ختم ہوگی ڈاٹا بدل جائے گا۔ خان نے آج تک اپنی رہائی کی بات نہیں کی۔ آج خان کے منہ سے پہلی دفعہ جیل سے یہ سنا کہ اب میں اپنی آزادی ان سے چھین کے آ رہا ہوں اور انشاءاللہ کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ خان یہ جو پیغام دے رہے ہیں، دیکھیں خان سے ملنے والوں کو میرا پیغام ہے، خان کو بتائیں قوم بھی ایک سیکنڈ انتظار کر رہی ہے۔ یہ 3,43,00,000 سیکنڈ گزر چکے ہیں۔ اس مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں خان ایک امید کی کرن ہے۔ یہ پاکستان کے لوگوں کو احساس ہے کہ خان آئے گا تو اس ظلمت کے اندھیرے ختم ہوں گے۔ وہ بچپن میں ہم کہانیاں پڑھا کرتے تھے کہ قوم میں آپ کو پتہ نحوست طاری ہوئی، کسی بزرگ کی بدعا لگی اور چلتی ہوئی زندگی رکی۔ ایسا لگا پورا ملک جو ہے نحوست کے اس بھنور میں پھنس چکا ہے۔ معیشت ہو، کھیل ہو، سیاست ہو، صحافت ہو، ہمسایہ ممالک سے تعلقات ہو، امن و امان ہو، انصاف ہو، قانون ہو، آئین ہو، انسانی کا حقوق ہو، یہ سب کے سب منجمد ہو چکے ہیں، اور اسے توڑنے کا صرف ایک ہی حل پاکستان کی قوم نظر آتا ہے، وہ عمران خان۔ سحر عمران پورے پاکستان کی قوم کے ہوش و حواس پر چھا گیا۔ وہ پارس کا وہ پتھر ہے جسے چھوئے گا سونا بنے گا۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ خان کی رہائی کی خبر جس دن ہوگی، آپ سٹاک ایکسچینج کو دیکھیے گا، معیشت کو دیکھیے گا۔ خان کی رہائی والے دن آپ کو پاکستان کے حالات نظر آئیں گے بدلتے۔ کسان، مزدور، تاجر، طالب علم، خواتین یہ اچانک زندہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، جیسے مردے میں روح پڑتی ہے۔ یہ جادوئی حقیقت پسندی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ پورا پاکستان اس وقت خان کی گرفت میں ہے۔ اس سے محبت کرنے والے اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ دوسری طرف مخالفین بھی اس لیول پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن دن کا کوئی ایک گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا جس میں خان کا ذکر کسی نہ کسی صورت میں ان کے سامنے نہ آئے۔ کبھی آپ نے سوچا بھی تھا کہ برطانیہ کا ایک ادارہ، ایک یونیورسٹی پاکستان میں اس قدر مقبول ہوگی کہ آج پاکستان کے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا پتہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا بھی تھا؟ خان کے صرف چانسلر کا نام سامنے آیا، وہ ادارہ جاگ گیا۔ یہ وہ جادوئی حقیقت پسندی اسے تسلیم کر رہے ہیں، اور قوم جانتی ہے کہ تاجروں کا کاروبار چلے گا، کسان کو اس کی اجرت ملے گی فصل کی، مزدور کو اس کی مزدوری، انصاف، لنگر خانے، پناہ گاہیں، کارخانے، صحت کارڈ، یہ مردہ معیشت بحال کرنی ہے، گھروں کے بجھتے ہوئے چولہے جلنے شروع ہوں گے۔ یہ بجلی کی بلوں کی تباہی اور بربادی کا سفر آپ کو ایک دم رکتا ہوا نظر آئے گا۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی عزت بحال ہوگی، پاسپورٹ کا تقدس، ووٹ کی عزت و حرمت، سویلین بالادستی۔ دیکھیں پاکستان کی تاریخ نہیں، یہ دنیا کی تاریخ میں اللہ ہر ایک کو ایک رہنما ایسا ضرور دیتا ہے جو پاکستان کو ملا ہے۔
یہ قوم ایک لمحہ انتظار کر رہی ہے خان کی رہائی کا، اور اس دوران اب مایوس کرنے والے بھی بہت ہیں، بہت لوگ ہیں. دیکھیں 260 صحافی ہیں مایوس کرنے والے، 58 بڑے چینل ہیں، ان کی اربوں روپے کی سرمایہ کاری، اور دوسری طرف ہم جیسے لوگ ون مین آرمی تنہا اپنا میدان میں سب کچھ لگا کے لگے ہوئے ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے، دن رات صبح دوپہر شام ہم جیسے لوگ لگے رہتے ہیں 18 20 گھنٹے یہ جلسے کے لیے. دیکھیں یہ 8 ستمبر کا صرف جلسہ نہیں ہے، یہ 2 سال بعد تحریک انصاف کا پاور شو ہے. پہلی دفعہ آپ لوگ جھنڈے اپنے ہاتھوں میں لے کے نکلیں گے. ان کی کوششوں کی جلسہ گاہ چھوٹی دیں، راستے بند کریں، لوگوں کو اٹھا لیں، لوگوں کو دبا لیں، قیادت کو تقسیم کریں، قیادت کو ہائی جیک کریں، سوشل میڈیا پہ مایوسی پھیلائیں. اور یہ ہمیشہ تحریک انصاف کے ہر جلسے، ہر بڑے ایونٹ سے پہلے واردات کی جاتی ہے. لیکن اس دفعہ پاکستان کی قوم نہ صرف یہ جلسہ کامیاب کرے گی، اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جلسہ آپ کا آخری نہیں، یہ پہلا جلسہ ہے. اس کے بعد تو جلسوں کی پوری ایک سیریز شروع ہونی ہے. تحریک انصاف نے ابھی یہ جلسوں کا جو اعلان کیا، اور اس میں یہ آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں جس میں کمیٹی تشکیل دے کے تمام جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں. اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہوگا. ابھی اس 8 ستمبر کے جلسے کے بعد پھر کرک میں 12 ستمبر کو، پھر 22 کو لاہور میں ہے. اور یہ 1 2 3 جلسے ہونے زیادہ، یہ لمبا یقین کریں معاملہ لمبا نہیں ہے. یہ 30 ستمبر خان کی رہائی کا جو اعلان ہے، یہ لاہور کے جلسے کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. یہ 30 ستمبر کی خان کی جو رہائی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ سے 22-23 ستمبر تک یہ معاملہ آپ کو بالکل، یہ 2 جلسوں پہ سارا معاملہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. آج بھی دیکھیں ڈیلا جیل میں احتساب عدالت میں جو 190 ملین پاؤنڈ میں بشرا بی بی کی رہائی کی درخواست فیصلہ محفوظ ہے. مجھے لگتا ہے کل انشاءاللہ یہ رہائی ہو جانی ہے. باقی عدالتوں میں بھی انشاءاللہ کیسز اسی طرح ہی شروع ہوں گے. اور پھر آپ کو خان کی تصویریں، خان کے نعرے، پورے ملک میں عمران خان کی آواز نظر آئے گی. یہ خان کی گفتگو روکنے کی آخری دم تک کوشش کرتے رہتے ہیں، ایک ایک لفظ روکنے کی، اس کو بدلنے کی. اسی لیے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک خان کا ایک ایک لفظ پہنچے. یہ ڈیالہ جیل میں آج دیکھیں جو صحافیوں کا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. اب صحافیوں کے ساتھ جو 3 ایجنسیوں کے لوگ گئے تھے صحافی بن کے، اصلی صحافی وہاں موجود ہیں جو خبریں پہنچا رہے ہیں، وہ اپنی جان حقیقی معنوں میں ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی روزگار یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں. خان کی گفتگو کے کچھ حصے کاٹے جاتے ہیں، اسی لیے ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک حصہ آپ تک پہنچے. میں ان تمام رپورٹرز کا، ان ساتھیوں کا، ان تمام ذرائع کا شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ وقت ہے ان کے نام بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ جو اس وقت یہ حقیقی معنوں میں جہاد لڑ رہے ہیں. اس وقت دیکھیں عمران خان نے آج ادارے کے بارے میں بات کی کہ پاک فوج کا ایک ادارہ ایک آرمی چیف کا نہیں، پوری قوم کا ہے. اسے ہمیں مضبوط کر رہا ہے، اور جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ خود اس کو نقصان پہنچانے والے کر رہے ہیں. کرپٹ اور نااہل لوگ بیٹھ کے قوموں کو تباہ کر رہے ہیں. اس میں سب سے بڑی مثال کرکٹ کی آپ دیکھ لیں. یہ بنگلہ دیش نے جو وائٹ واش کیا ہے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. یہ ہم 1965 میں چلے گئے ہیں، سب سے بدترین رینکنگ میں تاریخ کی. محسن نقوی بیٹھا ہوا ہے، رمیز راجہ پروفیشنل کرکٹر تھا، خان نے اسے لگایا. محسن نقوی نے آ کے سارا بیڑا غرق کر دیا. اور یہاں یہ ذہن میں رکھیں تو کہ خان شکایت نہیں کرتا. آج وہ قید جو ہے نا، مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا، ابھی بھی رکھا ہوا ہے. جو 3 ملاقاتوں کے علاوہ سارا دن خان کمرے میں ہوتا ہے، اور وہ سیل تندور بنا ہوا ہے. کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا تندور، اوون کا لفظ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں نے وہ ویڈیو بنا کے آپ کو دکھائی تاکہ وہ پیغام جو عمران خان دیتا ہے وہ آپ کو سمجھ آئے. عمران خان کے بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی. اب یقین کریں جتنے بھی سننے والے، کوئی والد ایسا نہیں جس کے اندر اتنی ضرورت ہو جان بوجھ کے اپنے بچوں سے 14 مہینے بات نہ کرے. یہ نہیں کر سکتے ہم، یہ بہت مشکل کام ہے. یہ خان کر سکتا ہے اور وہ کر رہا ہے. پاکستانیوں اس چیز کا خیال رکھو کہ وہ اپنی قید میں بھی رہ کے آپ کے آئین اور قانون کی بات کرتا ہے. وہ سپریم کورٹ پر حملہ بچاؤ کی کوشش کرتا ہے کہ سپریم کورٹ نہ تباہ ہو جائے. یہ جو ترامیم کا بل جو قاضی فائز محفوظ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کے وہ چاہتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا سزا ہو جائے، پھر وہ نیب ترامیم کا فیصلہ سنائے. خان کی جو مجھے لگتا ہے وکلا کیوں نہیں سپریم کورٹ کے باہر جا کے بیٹھتے، اس جلسے کے بعد ان پر بھی دباؤ ڈالے. اس وقت زرداری کے، نواز شریف کے، ان سب کے 9 8 ریفرنس لگے ہوئے، کیوں نہیں وہ سنتا. یہاں جاتی عمرہ کے 2 ٹریکٹر خراب ہوئے، نواز شریف نے پوری انکوائری کمیٹی پر 2 ٹریکٹر، پوری مشینری اس نے ہلا کے رکھ دی گھر کے اندر اپنے. حالت یہ ہے اس کی. اور یہاں عمران خان یہ بھی اللہ کے فضل سے دیکھے 14 مہینے سے نہ اسپتال گیا نہ بیمار ہوا، سزائے موت کی قیدیوں کی چکی کے ساتھ رکھا ہوا ہے. ان لوگوں کو پروفیشنل کو شیف ملتے رہے، باورچی، ایئر کنڈیشن ان کے کمروں میں لگے رہتے تھے. عمران خان کے تمام کی تمام جائیں ذرا صحافی ہے جو کہتے ہیں 5 سٹار ہے، وہ تصویریں بنا کے دکھا دیں حکومت آپ کی اپنی ہے. 50 لوگ نواز شریف سے ملنے جایا کرتے تھے، 2500 ملاقاتیں ہوئیں. یہاں عمران خان سیل میں بیٹھا ہوا 14 مہینے سے بچوں سے بات نہیں کرنے، اب جا کے بات شروع ہوئی. 3 مہینے عمران خان کو ابھی جو اخبار پڑھتا تھا، ڈان اخبار، وہ بھی بند ہو گیا. یہ القادر یونیورسٹی میں جو بچے پڑھ رہے تھے 100% مفت، انہوں نے یونیورسٹی کے فنڈ بند کروا دیے. عمران خان نے ان سے کہا مجھے یونیورسٹی بند ہونے کا کوئی نقصان نہیں، اس سے نقصان ان نوجوان طلباء کو ہو رہا ہے. اور دیکھیں یہ پاکستان کے طلباء یاد رکھیں جنہوں نے نکلنا ہے خان کے لیے، کہ وہ وہاں بیٹھے بھی آپ کی فکر کرتے ہیں. انہوں نے خان کے سارے منصوبے، صحت کارڈ بند کروا دی. کیا اس کا نقصان عمران خان کو تو نہیں ہوا؟ وہ تو غریب عوام کو ہوا
کھیلوں میں بھی حالات میں نے ابھی آپ کو بتایا ہیں کیا حالات ہوئے ہیں. کوئی شعبہ اٹھا لیں آپ اپنے منہ سے, کوئی ذہن میں سوچیں کہ یہ شعبہ میں دیکھوں وہ تباہی بربادی ہوئی. آج پتھر کے دور میں معیشت, حقیقت میں ہم سے افریقہ کے باخدا میں قسم اٹھا رہا ہوں, ایتھوپیا یوگینڈا کے جو لوگ یہاں میں دیکھتا ہوں ان کے انٹرنیٹ ہم سے زیادہ بہتر ہے. وہ آرام سے چلا سکتے ہیں, آپ کا انٹرنیٹ نہیں چلتا, جس سے بات کرو انٹرنیٹ نہیں چلتا. یہ 10 لاکھ لوگ اگر آپ نکل آئے تو یہ سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ حالات بدلتے ہوئے دنوں میں تک نظر آئے, جو آپ سوچتے ہیں پڑھتے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. آگے چلتا ہوں. الیکشن کمیشن نے جو آج بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے, ایک تو انہیں دیکھیں پتہ ہے کہ 8 فروری 2024 کی جو الیکشن کا انجام ہوا اب ہر انجام وہی ہوگا. تو غیر قانونی غیر آئینی کام, اور نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے تا حکم ثانی, یعنی جب تک ہماری مرضی نہیں ہوگی ہم الیکشن ہی نہیں کرنا. یہ وہ بدبخت لوگ ہیں پاکستان کی قوم کا مینڈیٹ, ان کا حق چھینتے ہیں. اب پاکستان کی قوم خود ان سے نپٹے گی. اوپر سے وہ مریم نواز آج میں دیکھ رہا ہوں وائس چانسلر کے 11 امیدواروں کا انٹرویو کر رہے ہیں. ذرا اندازہ کریں جو خود یونیورسٹیوں کالجوں میں کیسے پہنچی. سورہ نمل پڑھیں کبھی, قرآن پاک کی 27ویں سورہ, وقت ملے. اس میں ملکہ سبا جنہیں بلقیس بھی کہا جاتا ہے, ان کا ذکر بڑی تفصیل سے موجود ہے. یہ عرب میں جو موجودہ یمن ہے یہاں کی حکمران تھی. اس وقت سورج کی پوجا کرتی تھیں. سلمان نے خط لکھا, توحید کی دعوت دی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کو نقصان سے بچانے کے لیے حضرت سلمان کو علیہ السلام کو تحائف بھیج دیے. پھر ان کے دربار میں پہنچ کے بعد میں یہ اللہ پر ایمان لائی. لیکن تخت بلقیس بڑا عالی شان اور جواہرات سے مشہور تھا. اسلام لانے سے پہلے ان کی وزیروں کی بہت بڑی موج تھی, بہت طاقتور خاتون تھیں. اس میں آیت میں مفہوم میں پڑھ رہا تھا تو 3 طرح کے لوگوں نے لکھا ہوا تھا. اس میں ایک ترجمہ مجھے نظر آیا کہ ملک کی تباہی بربادی جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے عزت دار لوگوں پر حملہ ہوتا ہے. یعنی معاشرے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہوں, چاہے شاعر ہوں, ادیب ہوں, پروفیسر ہوں, سائنسدان ہوں, سیاستدان ہوں, بیوروکریٹ ہوں, انصاف کرنے والے, یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے صحیح اصلی والے. آج میں مریم نواز کے دور میں یہی واردات دیکھ رہا ہوں. یہ وائس چانسلر کے حال بھی قوم کی تباہی کی وجہ, پھر اس کے علاوہ جو باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, چن چن کر ایسے لوگوں کو اقتدار میں بٹھانا. ورنہ یہ 2 سال میں جو تباہی ہوئی, اب سوچیں بنا کوئی جنگ لڑے, ہم کسی دشمن ملک نے حملہ نہیں کیا, کوئی گولی چلائے بغیر, جو خدا نہ پاکستان کی تباہی بربادی ہوئی ہے. آپ یوکرین کی اکانومی کو کمپیئر کریں, پاکستان اس سے بھی نیچے چلا گیا. اتنی نحوست, لوٹ مار, کرپشن, تباہی و بربادی ہر جگہ. ابھی مارگلا کے 2 دیہات آپ کو پتہ ہے سیکٹر D12 سے 45 منٹ دور ہے, نیشنل پارک کے دامن میں ایک گاؤں ہے کینتھلا, وہاں 3400 کنال زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے. لوگوں کو وہاں 100 سال سے رہ رہے ہیں, بے گھر کر رہے ہیں, صرف زمین لینی ہے ہم نے. عمر ایوب صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے ذکر کیا, آپ جس شعبے میں ہاتھ لگائیں ادھر تباہی. یہ IMF کے پیسوں کا روز آپ کو بتاتے ہیں. آپ یقین کریں ابھی میری کچھ بڑے اہم حکومتی عہدیداروں سے گفتگو ہوئی معیشت پہ. وہ دیکھتے ہیں بنگالی صاحب کا پروگرام دیکھا, اس پہ مجھے لوگوں نے رابطہ کیا. میں نے ان سے معیشت کے بارے میں بڑی ڈسکشن کی. انہوں نے جو مجھے حالات بتائے وہ 10 گنا بدتر ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے ان سے کہا یہ لیکن جو حکومت ایڈورٹائز کرتی ہے, اس نے کہا یقین کرو مت پوچھو, ہر ادارے کے اندر وہ حالات ہیں کہ کوئی پرسان حال نہیں. میں نے اس سے پوچھا عمران خان کے آنے سے کیسے ٹھیک ہوں گے. اس نے کہا خان کے آتے ساتھ یقین کرو, جس طرح وہ ایک پورے علاقے میں نیا تھانہ دار آتا ہے نا تو سارے بستہ الف کے بدماش غائب ہو جاتے ہیں, اس علاقے میں امن آنا شروع ہوتا ہے. پھر اس بندے نے بھی بات کی, بڑا اہم بندہ, بہت بڑے عہدے پر بیٹھا. اس نے کہا دیکھو افغانستان میں دیکھ لو, اور بات بھی درست ہے, 40 سال وہاں لڑائی ہوتی رہی. افغانستان دیکھیں 3 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ان کی کرنسی دیکھ لیں, ان کی وہاں مہنگائی دیکھ لیں, کوئی چیز بھی اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان سے وہ دگنی تگنی بہتر. اسی طرح بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہوا تھا 71 کے بعد, دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ہم کدھر چلے گئے. تو یہ معاملات پھر ہندوستان کے دیکھ لیں آپ, 1988 کے بعد بنگلہ دیش ہندوستان نے کیسے ٹیک آف کیا, ہم کیسے پستی کی طرف. تو یہ سارے معاملات صرف اس وجہ سے تھے کہ اوپر لوگ ٹھیک نہیں تھے. جس وقت وہ لوگ بدلے سارا معاملہ نیچے خود بخود ٹھیک ہوا. تو اسی طرح انشاءاللہ پاکستان بھی اسی طرح ٹھیک ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ, آپ کے سامنے ہوں گی. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. لیکن اس وقت سارے کا سارا اللہ نے اس قوم کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اب اسٹیئرنگ وہیل ہے وہ آپ کے ہاتھ میں, آپ ادھر لے کے جانا ہے ادھر لے کے جانا ہے, جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے. 10 لاکھ لوگ اگر نکل آتے ہیں اس 8 ستمبر کے جلسے میں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 2-3 ہفتوں کے اندر اندر یہ سارے معاملات نہ بدلے, آپ جو مرضی مجھے کہیں. اور اگر یہ لاہور کے جلسے تک نوبت پہنچی, جو اس جلسے کے بعد اگر 10 لاکھ ہوئے تو نہیں پہنچے گی, لیکن اگر وہاں تک پہنچتی ہے تو وہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے آپ یقین کریں ایک بڑی میٹنگ ہوگی, بڑے دفتر میں میٹنگ ہوگی, اور وہاں سارے بیٹھے ہوں گے, اور وہاں یہی بات ہو رہی جس طرح بالکل ابھی بنگلہ دیش میں ہوئی. پھر ایک پریس کانفرنس ہوگی, پھر اس کے بعد ایک ٹی وی پر چھوٹی سی کانفرنس ہوگی, اور اس کے بعد سارے معاملات آپ کو سیدھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بدلے, ان کی آنکھوں کو کھولے, اور جن کے ارد گرد لوگ انہیں غلط خبریں دیتے ہیں, غلط بات بتاتے ہیں کہ حقیقت وہ نہیں ہے, حقیقت وہی ہے جو ہو رہا ہے. گراؤنڈ میں چلے جائیں, خود جا کے چیک کریں, اپنے ذرائع پر انحصار کرنا چھوڑیں, ذرا نکلیں باہر, آپ کو اندازہ ہو کہ وہاں پہ اصل میں ہو کیا رہا ہے, ملک میں عوام سوچ کے آ رہی ہے. گھر گھر کی کہانی سنیں ذرا,
آپ کو اندازہ ہو تو پھر اس کے بعد ان کا ذہن بدلے گا. اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.